السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللہ میرے محترم بھائیو اور دوستو، وقت ایک ایسا تیز رفتار پہیہ ہے جو سب سے الٹی چال چلتا ہے. پہیہ آگے چلتا ہے تو ہمیں بھی آگے لے چلتا ہے. پہیہ پیچھے کو حرکت کرے تو ہمیں بھی پیچھے لے جاتا ہے. گاڑی اب پیچھے چلتی تو ہم اس کے ساتھ ساتھ پیچھے ہوتے ہیں، وہ آگے چلتی ہم اس کے ساتھ ساتھ آگے ہوتے ہیں. وقت ایک ایسا پہیہ ہے جو پیچھے چلتا ہے، آگے چلتا ہی نہیں، پیچھے چلتا ہے، لیکن ہمیں آگے دھکیلتا ہے. پانی میں مد و جزر ہوتا ہے، مد موجیں اٹھتی ہیں تو چیزوں کو آگے دھکیلتی ہیں، جزر موجیں پیچھے ہٹتی ہیں تو چیزوں کو پیچھے بہا کے لے جاتی ہیں. لیکن وقت ایک عجیب حرکت ہے جو مسلسل پیچھے ہے، پیچھے لوٹ رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، لیکن ہمیں آگے دھکا دے رہا ہے، مسلسل ہمیں آگے دھکا دیا جا رہا ہے. وہ خود پیچھے جا رہا ہے، ہم اس پر سوار بھی ہیں، اس کی رفتار تیز بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں اس کا لیور نہیں، اس کا اسٹیئرنگ نہیں، اس کی بریک نہیں، اس کا کلچ نہیں، اس کا گیئر نہیں، وہ آسمان والے کے ہاتھ میں ہے. یغشی اللیل النہار، جو دن اور رات کا نظام چلاتا ہے. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، جو دن کے اوپر رات کو لپیٹتا ہے، رات کے اوپر دن کو لپیٹتا ہے. تو اس کے اندر ہماری زندگی بھی لپٹی چلی جا رہی، سمٹی چلی جا رہی ہے، اور وہ لحظے سیکنڈ منٹوں میں بدلتے ہیں، منٹ پھر گھنٹوں میں بدلتے ہیں، گھنٹے دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں، سال صدیوں میں. اور اس طرح زمانہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور زندگی کو اور دنیا کو وہ موت کی طرف دھکیل رہا ہے، قبر کی طرف دھکیل رہا ہے، حشر کی طرف دھکیل رہا ہے. افلا ترون الی اللیل والنہار، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دن رات میں غور تو نہیں کرتے ہو. یبلیان کل جدید، ہر پرانی چیز کو یہ، ہر نئی چیز کو یہ پرانا کر دیتی ہیں. یقربان کل بعید، ہر دور کو قریب لے آتی ہیں. ویاتیان بکل موعود، اور اللہ کے وعدے کو تمہارے سروں کے اوپر لا رہی ہیں. تو دن اور رات اور صبح اور شام اور آتی جاتی سانس، یہ سب وہ دوہری دھار کے خنجر ہیں جو ہم پر ہی ہٹ ہٹ کے وار کر رہے ہیں، اور ان کا وار بے خطا ہے.
ہماری زندگی میں سے دن چرائے جا رہے, گھنٹے چرائے جا رہے, ہفتے چرائے جا رہے, چوری ہوتے ہوتے ایک سال پھر چوری ہو گیا اور ہم نئے سال میں داخل ہو گئے. ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا. جو کیلنڈر سورج کے نظام سے چلتا ہے تو سورج اللہ نے بنایا, وہ مہینے سال بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں, اور چاند اللہ نے بنایا تو جو کیلنڈر چاند کے حساب سے چلتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے, وہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. لیکن یہ اختیار ہے, اللہ نے ہمیں محرم کا کیلنڈر دیا اور غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنوری کا کیلنڈر دیا. جیسے ہمارے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے سارے دن اللہ کے, ایک دن اس میں مقدس تھا. اللہ تعالیٰ نے یہود سے کہا چنو, تو انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا, وہ ایک دن آگے جا پڑے. پھر اللہ نے عیسائیوں سے کہا تم بھی اپنے لیے کوئی دن منتخب کرو, انہوں نے اتوار منتخب کر لیا, وہ ایک دن اور آگے جا پڑے. دن جمعہ کا تھا تو یہود ہفتہ کو لے گئے, عیسائی اتوار کو لے گئے, ہمیں اللہ نے جمعہ دے دیا. افضل الایام, سب سے بہترین دن, اور جمعہ کی رات سب سے بہترین رات. شب قدر کے بعد جمعہ کی رات سب سے افضل بات. جمعہ کا دن تمام سال کے دنوں میں سوائے عرفہ کو چھوڑ کر یوم عرفہ اس کو چھوڑ کر جمعہ کا دن سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو اللہ نے ہمیں صحیح ہفتہ بھی اللہ کا, اتوار بھی اللہ کا, جمعہ بھی اللہ کا, منگل بھی اللہ کا, بدھ بھی اللہ کا, پیر بھی اللہ کا, سارے دن جمعرات بھی اللہ کا. لیکن ان میں سے ایک دن اللہ کا پسندیدہ, تو اللہ نے وہ ہمیں دے دیا جمعہ. تو جنوری بھی اللہ کا, فروری بھی اللہ کا, اور محرم بھی اللہ کا, سفر بھی اللہ کا, اور ادھر وہ ساون بھی اللہ کا, بھادوں بھی اللہ کا, او بھی اللہ کا, مانگ بھی اللہ کا. یہ ہمارے ہندوستان کے مہینے سارے اسی کے ایام ہیں. لیکن اس کو جو پسند تھا وہ چاند کے لحاظ سے پسند تھا, تو اس نے وہ کیلنڈر ہمارے نبی کو عطا فرمایا اور اس امت کو عطا فرمایا. ہمارا سال تو بھائی 4 دن پہلے ختم ہوا ہے اور نئے سال میں ہم داخل ہوئے. ہمارے نبی کو ہم سے بچھڑے ہوئے آج 1400 سال ہو. اس میں سے 10 سال, کیونکہ ہمارا کیلنڈر ہجری سے شروع ہوتا ہے تو اس میں سے 10 سال نکالنے پڑیں گے. تو یوں سمجھے کہ 1414 سال ہمارے نبی کو جدا ہوئے آج ہم پر مکمل ہو گئے. 11 ہجری اور 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس کو لایا. تو 10 سال اس میں سے نکال دیے جائیں تو 1414 سال آج مکمل ہوئے ہیں, اور ہم 1415ویں سال کی جدائی کا داغ اپنے سینے پر پھر سجانے کے لیے تیار ہو گئے. وقت تو تھمتا نہیں, یہ رکتا نہیں. یا ابن آدم انکا ایام, اے ابن آدم تو بذات خود وقت ہے, ایام ہو تم, دنوں کا مجموعہ ہو. ان ذهب یوم ذهب بعضک, جب ایک دن تیری زندگی سے گزرتا ہے تو تجھ میں گھاٹا پڑ جاتا ہے. ہم کتنے نادان ہیں جو سالگرہ مناتے ہیں, اور کتنے وہ نادان ہیں جو نیا سال مناتے ہیں. کوئی مال کے گھاٹے پر بھی خوشی مناتا ہے. آ جاؤ بھائی, مجھے 10 لاکھ گھٹ گیا, اس کی خوشی میں نے شمع جلائی ہیں اور میں نے کیک کاٹنا ہے. کوئی ایسا دیوانہ نظر آیا؟ جس کو نقصان ہو اسے تو اور بھی ہنستے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اور ہم ایسے دیوانے ہیں اپنی زندگی میں سے 365 دن گنوا کر اور چاند کے لحاظ سے 355 دن گنوا کر پھر ہم شمع جلاتے ہیں, پھر ہم خوش ہوتے ہیں, اور پھر سال نو مناتے ہیں کہ نیا سال آ گیا. اور میرے بھائیو, ہم تو بڑے دن کھو بیٹھے, اور اس طرح کھویا ہے جیسے درخت پتے کو کھو دیتا ہے. تو پھر کائنات الٹی چلے یا سیدھی,
یہ پتا دوبارہ ڈالی سے نہیں جڑ سکتا، اس کے لیے بکھر جانا ہی ہے، منتشر ہو جانا ہی ہے۔ لیکن اسی طرح بھائیو، زندگی کے ڈالیوں سے جو ایام کا، جو دن کا پتا ٹوٹا اور سال کی جو شاخ ٹوٹی، اب کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے دوبارہ میری زندگی کے تنے کے ساتھ پیوست کر دے۔ میری زندگی کا درخت دن بدن ننگا ہو رہا ہے، اس کی شاخیں، اس کے پیڑ، اس کے پھل اور اس کے پتے وہ روز گرتے ہیں، اس کی کلیاں مرجھاتی ہیں، ہر سانس ایک کلی ہے جو مرجھا کے گر جاتی ہے، ہر گھنٹہ ایک پھول ہے جو کھل کے زرد ہو کر اور پژمردہ ہو کر اس کی پتیاں منتشر ہو جاتی ہیں۔ ہر سال وہ ڈالیاں ہیں جو ہر سال میرے درخت، زندگی کے درخت سے کٹتی ہیں، کلہاڑا بھی نہیں پڑتا، شور بھی نہیں سنائی دیتا، آواز بھی نہیں آتی، اور میرا پیرہن وہ ننگا ہوتا جا رہا ہے، ننگا ہوتا جا رہا ہے، اور ہر آدمی کا پیرہن وہ آہستہ آہستہ مختصر ہو رہا ہے۔ اس سے کون خوشی منائے؟ پر جو کچھ مغرب سے آئے گا ہم نے اس پہ آمین کہنی ہے، کیونکہ ہمارے دانشور مغرب کے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اسی کو بڑا بنایا ہے۔ وہ الٹا کریں گے، ہم بھی اسے الٹا، ہم بھی کریں گے، وہ سیدھا کریں گے، ہم بھی کریں گے، کیونکہ ہماری ساری تہذیب مغرب سے متاثر ہوگی۔ ہم اپنی تہذیب گم کر بیٹھے، اپنی شرافت، اپنی ثقافت وہ ہماری گم ہو گئی۔ تو جو مسافر راستہ بھٹک جائے، بھول جائے، اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میں کہاں سے چلا، کہاں جانا ہے، اسے جو بھی کہے گا یوں چلے گا، وہ ادھر چل پڑے گا، پھر آگے کسی سے پوچھے گا، وہ کہے گا یوں ہو جاؤ، وہ یوں چلا جائے گا، آگے کسی سے پوچھے گا، وہ کہے گا تم تو سارا ہی غلط آ گئے، پیچھے جاؤ تو وہ پیچھے آ جائے گا، خود تو پتہ نہیں ہے۔ ہم بھی بھائیوں وہ بھٹکا ہوا قافلہ ہیں، وہ بھٹکے ہوئے راہی اور مسافر ہیں جنہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں، بتانے والے ہم سے بھی اندھے ہمیں ملے، جنہیں خود پتہ نہیں ہے، وہ کبھی ادھر دھکا دیتے ہیں، کبھی ادھر دھکا دے دیتے ہیں، کبھی دنیا کو منزل بتاتے ہیں، کبھی ناچ گانے کو رونق اور ثقافت بتاتے ہیں، کبھی دنیا کے منصب کو مقصد زندگی بناتے ہیں، کبھی روپے کی کھنک کو سب سے بہترین نغمہ بتاتے ہیں، کبھی کاغذ کے پھولوں کو گلاب بنا کے پیش کرتے ہیں، کبھی ربڑ کے درختوں کو ہمیں گلستان کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کبھی صحراؤں میں ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں، کبھی ساغر اور مینا میں ہمیں دل کا سکون بناتے ہیں، کبھی گھنگروں کی چھن چھن اور پائل کی چھنکار میں وہ روح کی غذا بتاتے ہیں، کبھی ناچ گانے اور موسیقی کو وہ روح کا نغمہ بتاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سب وہ ہیں جو زخموں پہ نمک چھڑکنے والے ہیں، ان میں کوئی نہیں ہے جو میرے درد کا دوا لے کر آ رہا ہو، ان میں مسیحا کوئی نہیں ہے، یہ وہی نمک دانیاں لے کر آئے ہوئے ہیں جن کا کام ہے زخموں پہ نمک چھڑکنا، روحوں کو مضطرب کر دینا، بے قرار کر دینا، پریشان کر دینا۔ ہم اپنا سبق تو بھولے، قرآن بھی بھولے، حدیث بھی بھولے، اللہ کو بھی بھولے، اس کے محبوب کو بھی بھولے، اس کی زندگی بھولے، اس کی سیرت صورت بھولے، اور اس کے طور اطوار بھولے، تو ہم کٹی پتنگ ہیں، جیسے بسنت پہ پتنگیں کٹی اور انہیں کچھ پتہ نہ تھا ہم نے کہاں جا کے گرنا ہے، کس بچے کے ہاتھ میں آنا ہے۔ آج میں اور آپ وہ کٹی پتنگ ہیں جن کے سامنے کوئی منزل نہیں، ہم اس کشتی کے مسافر ہیں جن کا کوئی ٹھاٹ نہیں، ہم وہ بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کے مسافر ہیں جن کا نہ خدا بھی نہیں جانتا کہ اس کشتی کو بھنور سے نکالوں کیسے۔ میرے بھائیوں، زندگی امانت ہے، ماہ و سال امانت ہے، سانس، گھڑیاں، گھنٹے، پیسہ، روپیہ، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، یہ امانت، کرسی، منصب، عدالت، حکومت، دولت، ملک، مال، صحت، جوانی، حسن، جمال، عزت، شہرت، گمنامی، یہ سب کچھ ہمارے پاس امانتیں ہیں، اور دینے والا اللہ ہے، اور سانس کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کی شمع بھی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی، اس کی لو بجھنے کو ہے، اس کی لو
ختم ہونے کو ہے، اس کا سراپا پگھلنا، جیسے شمع کے مقدر میں پگھلنا ہے، زندگی کے مقدر میں پگھلنا ہے، جیسے شمع کے مقدر میں بجھنا ہے، زندگی کی شمع کے لیے بجھنا طے ہے، مقدر ہے، ترن قریب ایک طاقتور ذات کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث، جس دن قبروں سے نکلیں گے اور اس حالت میں نکلیں گے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے اللہ نے نکالا، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے، اسی طرح میرا آپ کا رب ان شمعوں کے بجھنے پر انہیں گم نہیں کرتا۔ موم کی شمع پگھل کے گم ہو جاتی ہے اور گھر کا بلب ٹوٹ کے بے نشان ہو جاتا ہے، گھر کی ٹیوب خراب ہو کر کباڑ میں چلی جاتی ہے، گھر کے چراغ بجھ کر بے نشان ہوتے ہیں، پر زندگی کی شمع بجھ کے بے نشان نہیں ہوتی۔ زندگی کے سانس ختم ہو کے وہ میرے بھائیوں معدوم نہیں ہوتے، بلکہ احکم الحاکمین طاقتور ذات کے خزانوں میں جمع ہوتے ہیں۔ دو فرشتے ہیں جن کی کڑی نگرانی میں میرے سانس کی چمنیاں وہ دھواں کھینچ رہی ہیں اور دھواں پھینک رہی ہیں، اور میری آنکھوں کے بلب جل رہے ہیں، بجھ رہے ہیں، میرے کانوں کو ٹیلی فون وہ سن رہے ہیں اور وہ منقطع ہو رہے ہیں، سارا سراپا ان کی نظر کے سامنے ہے۔ وہ لکھنے والے ہیں، میرا اللہ نہ کرامن کاتبین کا محتاج ہے، میرا آپ کا اللہ نہ فرشتوں کے پہروں کا محتاج ہے، میرا آپ کا اللہ نہ جبریل میکائیل کا محتاج ہے، وہ اللہ نہ ملک الموت اسرائیل اسرافیل کا محتاج ہے، وہ اللہ نہ حادثات کا محتاج ہے موت دینے کے لیے، نہ وہ بیماریوں کا محتاج ہے شمع بجھانے کے لیے۔ اپنے امر سے پیدا کیا، اپنے امر سے زندگی دی، اپنے امر سے موت دے گا۔ موت آ کر مارتی نہیں، موت آ کر ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل کرتی ہے۔ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ انتقال کر گئے، کبھی لفظ غور کیا، انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، وہ اس جہان میں چلے گئے جو مٹنے کے لیے نہیں بنا، وہ اس جہان میں چلے گئے جو فنا کا پیالہ نہیں پیے گا، وہ اس جہان میں چلے گئے جہاں ظالم سر نہ اٹھا سکے گا، مظلوم سر نہ جھکا سکے گا، وہ اس جہان میں چلے گئے جہاں فرمانبرداری نافرمانی کو کھول کے سامنے لایا جائے گا، اس جہان میں چلے گئے جہاں ظالم پکارے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے کیوں قبروں سے اٹھ گئے، جہاں مظلوم پکارے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن تھا جس نے ہم پر ظلم سہنا آسان کیا، دنیا کی عدالتوں کے در بند ہوئے، انصاف بکنے لگا، مظلوم اپنا حق لینے کے لیے بھی لاکھوں روپے کی فیسوں کا محتاج بنا، وہ سہتا رہا، کھسکتا رہا اور رینگتا رہا۔ آج کے دن کے لیے آج وہ دن آ گیا، آج فیصلے کا دن آ گیا، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ دن بھی آیا، اللہ بھی آیا، فرشتے بھی آئے، جیء یومئذ بجہنم، آج جہنم بھی آئی بھڑکتی ہوئی، لپکتی ہوئی اور پھنکارتی ہوئی اور کھنکھارتی ہوئی، بل کھاتی ہوئی، لہراتی ہوئی، ازلفت الجنت للمتقین، اور ادھر سے جنت بھی آئی اٹھلاتی ہوئی، مسکراتی ہوئی، مہکتی ہوئی، چمکتی ہوئی، دمکتی ہوئی، حسن و جمال کا پیکر بن کر خوشبوئیں پھیلاتی ہوئی اور دعوت نظارہ دیتی ہوئی، جہنم آئی عبرت کا نشان بن کر، جنت آئی دعوت نظارہ دے کر، فرشتے اترے پہرے دار بن کر، ترازو اترا عدالت بن کر۔ آج کا قاضی رشوت لینے والا نہیں ہے، آج کا قاضی وہ کسی سے دبنے والا نہیں ہے، آج کا قاضی وہ کسی ظالم کو پناہ دینے والا نہیں ہے، آج کا قلم یہ فروخت نہیں ہوتا، آج کا قاضی وہ نہیں کہ وکیل اور جج ساز باز کر کے، اب تو کام آسان ہوتا، دلائل کی بھی ضرورت نہیں، اب تو عدالت فروخت ہو جاتی ہے۔ آج عدالت فروخت نہیں ہوگی، آج اللہ خود بذات خود وجاء ربک، آ گیا اللہ، ونزل الملائکۃ تنزیلا، آگے فرشتے، ونقر فی الناقور، پھونک پڑی، پکار پڑی، اٹھو اٹھو، فإنما ہی زجرۃ واحدہ، ایک پکار، فإذا ھم بالساہرہ، کھلے میدان میں موجود۔ آج اللہ فصل قضاء کے لیے آیا،
نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ترازو آ گیا، فلا تظلم نفس شیئا، آج ظلم نہیں، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا فَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، آج ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی ہوگی، برائی ہوگی، ظلم ہوگا، عدل ہوگا، اللہ کھینچ کر لائے گا، دکھائے گا، اقرا کتاب پڑھو پڑھو، تمہارا اعمال تمہارے سامنے، تمہاری زندگی کی صبح اور شامیں تمہارے سامنے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 1424 کا سال گم نہیں ہوا، یہ اللہ کے خزانوں میں چلا گیا، اگرچہ اپنے دامن میں بڑی دکھ بھری اور درد بھری شکایتیں کہانیاں سمیٹ کر گیا، بڑے نوحے، بڑے غم کی داستانیں، بڑی آہ و بکا، بڑے قتل و غارت اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا دن ہوگا جب قاتل ذلیل ہو کر اٹھ رہے ہوں گے اور مقتول سر اٹھا کے اٹھ رہے ہوں گے، وہ کیا دن ہوگا جب ظالم وہ خشک پتوں کی طرح ہلے، وہ لرز رہے ہوں گے، اور مظلوم آج گڑے ہوئے پہاڑ کی طرح مستحکم اور مضبوط ہوں گے۔ وہ کیا دن ہوگا جب شراب پینے والوں کے ٹانگوں سے جان نکل رہی ہوگی، اور ناچنے والے اور گمراہی کی دعوت دینے والے اور ظلم و ستم کے بازار گرم کرنے والے اور اللہ کو للکارنے والے اور نمازوں کو چھوڑنے والے، ماؤں کو ذلیل کرنے والے، باپ کا گریبان چاک کرنے والے اور عدل کی کباب پھاڑنے والے، حیا کی چادر کو تار تار کرنے والے، آج وہ حقیر کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوں گے، اور ان کی تمنائیں ہوں گی، یا لیتنی کنت ترابا، اے موت آ جا، مجھے مٹی بنا دے، مجھے برباد کر دے۔ ایک نظارہ اور ہوگا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم۔ ایمان والے مرد اور عورت، ان کے آگے نور، ان کے پیچھے نور، ان کے دائیں نور، ان کے بائیں نور، ان کے اوپر نور، ان کے نیچے نور، آگے پیچھے نور ہوگا۔ فرشتوں کا پیغام ہوگا، ہم آپ کو سلام کرنے آئے، فرشتوں کا پیغام ہوگا، آپ کو بشارت ہو، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کے لیے جنت تیار ہے جس میں نہریں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، اور عمدہ سے عمدہ تمنائیں عمدہ سے عمدہ شکل میں پوری کی جائیں گی، پوری کی جا رہی ہیں۔ ایک عجیب نظارہ ہوگا، کئیوں کی آج خوشی کا دن ہے، کسی کے غم کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی آزاد نہیں، سانس گھڑیاں گھنٹے آزاد نہیں ہیں، ہم فروخت ہو چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میری جان اور مال کا میرے اللہ نے سودا کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے سودے کو یاد کرو، سودے سے پھر جانا بڑا ہی چھوٹا کام ہے۔ سارے بازار میں دیکھو، جو آدمی سودے سے پھر جاتے ہیں وہ کروڑوں پتی ہو کر بھی لوگوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جو سودے کا پکا ہوتا ہے وہ سینکڑوں کی تجارت میں بھی عزت پاتا ہے، وہ ریڑھی پر بیٹھ کر بھی عزت پاتا ہے، وہ مل کے دفتر میں بیٹھ کر بھی عزت پاتا ہے، وہ تخت شاہی پر بھی عزت پاتا ہے، مثلث سجادے پر بیٹھ کر بھی عزت پاتا ہے، وہ گودڑی میں بیٹھ کر بھی معزز ہوتا ہے، اور ریشم اور کین خاص کے بستروں پر بیٹھ کر بھی معزز اور محترم ہوتا ہے۔ اور جو وعدے سے چل جاتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل، اللہ کی نظروں میں ذلیل۔ ہم نے سودا کر دیا ہے، اللہ سے طے ہو چکی ہے، یہ طے ہو چکی ہے کہ میں تمہاری جان مال کو خرید چکا ہوں، تم بیچ چکے ہو، اس کے بدلے میں جنت تمہیں مل چکی ہے۔ اگر تم نے سودے میں سچائی کو دکھایا اور کھڑا کر کے دکھایا، تمہارے لیے جنت، اگر اسے پھر گئے تو پھر تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی ذلتیں ہیں، عذاب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، کیوں نہ اللہ سے عہد وفا میں تجدید کر لیں، نئے سال میں توبہ سچی کر لیں، پچھلی گزر گئی جیسی گزری اس پہ رو دھو کے اللہ تعالیٰ کو منا لیں، کیونکہ سال کی ابتدا ہمیں ایک عجیب واقعے کی یاد دلاتی ہے جس میں چند لوگوں نے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا تھا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سارے تو نہیں جنہوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیے، ان میں کچھ بندے ضرور ایسے ہیں اور آتے رہیں گے، موجود بھی ہیں،
اور آتے بھی رہیں گے. وہ میرے کیے ہوئے عہد، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھائیں گے، عہد و پیمان کو پورا کر کے دکھائیں گے، موت کو قبول کریں گے، تلخیوں کو قبول کریں گے، شہد بن کر کڑواہٹیں پی جائیں گے، کانٹوں کو پھول سمجھ کے ان پر سو جائیں گے، سولیوں کو تخت شاہی سمجھ کر ان کو گلے لگا جائیں گے، اور دکھ اور درد کی گھاٹیوں کو، دکھ درد کی گھاٹیوں کو وہ چمن سمجھ کر اس میں سے گزر جائیں گے. ہر حال میں میرے ساتھ کے ہوئے وعدے کو نبھا جائیں گے، پر نہ نفس کی مانیں گے، نہ شیطان کی مانیں گے، نہ دنیا پر بکیں گے، نہ حکومت کے سودے کریں گے، نہ اولاد سے ضمیر فروخت کریں گے، نہ چوپڑی روٹی پر اپنے ایمان کو بیچیں گے، نہ چند دن کی کرسی پر اپنے ایمان کے سودے کریں گے، بلکہ سب کچھ بیچ جائیں گے، اپنے اللہ کو راضی کر جائیں گے. ہمارے سال کی ابتدا تو رونے دھونے سے ہوتی ہے. جنوری کا سال ہے ہی نادان لوگوں کا، ہے ہی غیر مسلم لوگوں کا، وہ تو اللہ کو جانتے نہیں، تو انہیں ناچنے دو، انہیں شراب پینے دو، انہیں زنا کرنے دو. میرے بھائیو، بطور انسان بھی یہ چیزیں بڑی بری تھی، جیسے بطور مسلمان تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان سے دور بھاگ جاؤ، فاجتنبوا. اجتناب چھوڑنے کو نہیں کہتے، اجتناب، چھوڑ دو کفر، چھوڑ دو شراب، چھوڑ دو اجتناب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی جدائی جس میں دوبارہ ملاپ نہ ہو سکے. اجتناب جانب سے ہے، جانب کنارے کو کہتے ہیں. دریا کے دو کنارے کبھی نہیں ملتے، ندی کے دو کنارے کبھی نہیں ملتے، نہر کے دو کنارے کبھی نہیں ملتے. تو اللہ یوں کہہ رہا ہے اگر شراب مشرقی کنارے پر ہو تو مغربی کنارے پر چلے جاؤ. کفر، شرک، زنا، جوا، قتل، غارت، موسیقی یہ اگر جنوبی کنارے پر ہو تم شمالی کنارے پر چلے جاؤ، یہ مغربی کنارے پر ہو تم مشرقی کنارے پر چلے جاؤ. اس لیے علماء کہتے ہیں ایک آدمی کے گھر میں تاش پڑی ہے، شراب پڑی ہے، وہ تاش نہیں کھیلتا، وہ شراب نہیں پیتا، اگرچہ وہ مجرم نہیں لیکن وہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والا نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا فاجتنبوا، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، اس کے قریب بھی نہ گزرو. تو اس نے اس اجتناب کے حکم کو پورا نہیں کیا. اگرچہ اس پر یہ کبیرہ گناہ والا تو نہیں بنا، لیکن پھر بھی یہ جرم ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا تھا اجتناب، اس نے اجتناب پہ عمل نہیں کیا. یہ دائیں، اس سے دائیں ہو جاؤ، وہ بائیں ہو تو تم دائیں ہو جاؤ، وہ دائیں ہو تو تم بائیں ہو جاؤ، اتنی دوری کا حکم تھا. تو میرے بھائیو، ان کو تو جنت کا پتہ نہیں، ان کو تو اللہ کا پتہ نہیں. وہ اگر انہیں جنت کی حوروں کا پتہ نہیں ہے، انہیں جنت کی شراب کا پتہ نہیں، انہیں جنت کی موسیقی کا پتہ نہیں، انہیں اللہ جیسے مہربان کا پتہ نہیں. ہمیں تو معلوم ہے، ہمیں تو پتہ ہے، ہمارا فروخت ہو جانا، بک جانا بڑا ہی کھاٹے اور نادانی کا سودا ہے. ہمارا سال تو رونے دھونے سے شروع ہو. یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اتارے گئے. 26 ذوالحج کو خنجر لگا، 26 ذوالحج کو خنجر لگا. وہ شخص جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی، جس کے اسلام لانے پر مسلمانوں نے خوشیاں منائی، جس کی توسیل 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، جس کو دیکھ کر شیطان راہیں بدل جاتا تھا، جس کا اسلام لانا اسلام کی عزت تھی، جس کا خلیفہ بننا اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور جس کی شہادت مسلمانوں کے لیے وہ صدمہ تھا جو کبھی بھی پورا نہ ہو سکا. ہمارا تو یکم 26 کو زخم لگا، 29 کو انتقال ہوا، یکم کو قبر میں اتارے گئے. ہمارا تو سال ہی یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ سب سے عظیم انسانوں کی فہرست جو اوپر کے 10 صحابہ ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، اور ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن. کثرت کے لحاظ سے تو 70 ہزار ذبح ہوئے. 15 لاکھ مسلمان بغداد میں ہلاکوں نے ذبح کر دی، اور صرف 40 برس میں ایسے 50 شہر تباہ و برباد کیے گئے. بغداد جیسے 40 شہر برباد کیے گئے جن کی آبادی 15 لاکھ، 20 لاکھ، 10 لاکھ.
5-5 लाख बामियान को फतह करते हुए चंगेज खान ने कहा इसका इंसान तो इंसान है, इसका कुत्ता और बिल्ला भी जिंदा न छोड़ा जाए। क्योंकि बामियान को फतह करते हुए चंगेज खान का 3 नंबर का बेटा चौथाई का बेटा यहाँ कत्ल हुआ, चंगेज खान का पोता कत्ल हुआ इस लड़ाई में। तो उसने उसके इंतकाम में कहा था कि बामियान का कोई जानदार जिंदा न रहे, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, चूहा हो, कुत्ता हो, बिल्ला हो। उन्होंने उस शहर के मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, मासूम, दूध पीते शीरखार और गधे और घोड़े और कुत्ते और बिल्ले और गाय और बकरियां और भेड़े और चूहे तक उन्होंने सभा कर दिए। ये तारीख तो भरी हुई है ऐसे वाकयात से। हमारे लिए खून का बह जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आले रसूल तो अब नहीं आएंगे। आले रसूल आज भी हैं, लेकिन वो लंबे वास्ते पड़ गए। सीधा फातिमा की औलाद कोई कहाँ से लाएगा, कोई फातिमा की औलाद कहाँ से लाएगा, और हुसैन के बेटे कोई कहाँ से लाएगा। कहाँ से धरती ऐसे मुकद्दस नफूस पैदा करेगी, जमीन आसमान की गर्दिश उल्टी हो सीधी हो और ये सारी कायनात का रस निचोड़ ले, पर कहाँ से आएगा हुसैन जैसा, कहाँ से आएगा जाफर जैसा, कहाँ से आएगा अब्बास जैसा, और कहाँ से आएंगे वो नफूस मुकद्दसा और वो पाकीज़ा हस्तियां जिनके खून का कतरा सात जमीन आसमान से ज्यादा कीमती था, लेकिन वो ज़बा हो गए। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, इस वादे को पूरा कर गए कि या अल्लाह हम फरोख्त नहीं होंगे। एक दफा जो तुझसे सौदा कर दिया, अब तो किसी आदमी से सौदा करके फिर जाएं तो बहुत बड़ी बेहयाई है। तो या अल्लाह तुझसे सौदा करके हम नहीं फिरेंगे, चाहे सारी औलाद नस्ल कट जाए, मर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, हम ये मंजूर करेंगे। पर या अल्लाह तुझसे क्या हुआ अहद पैमान वो नहीं टूट सकता और वो नहीं बदल सकता। जमीन आसमान को गवाह बनाकर, धरती को गवाह बनाकर, हवाओं फिजाओं को गवाह बनाकर, और इराक की सरजमीन को गवाह बनाकर, और सातों आसमान के फरिश्तों को गवाह बनाकर, अल्लाह को गवाह बनाकर उन्होंने अपने अहद पैमान को सच्चा करके दिखाया। जिंदगियों के नजराने पेश करके दिखाए कि हाँ हम अल्लाह को नहीं छोड़ सकते, बाकी सब कुछ छोड़ सकते हैं। और सारी जगह में हुसैन का किस्सा दोहराया जा रहा है। भाइयों, मैं तो पीछे भी किस्सा नहीं सुनाता हूँ, मुझ में किस्सा सुनाने की हिम्मत ही नहीं है। पता नहीं लोग कैसे गा गा के हुसैन का किस्सा सुना देते। और अब तो उससे भी अजीब बात मैंने देखी, ये आते जाते हुए कान में आवाज पड़ रही, ढोलक पर हुसैन के मरसिए पड़े जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये दिन और तुम्हारे घर में मर्ग हो जाए तो तुम ढोल पीट के अपने बाप को रोते हो। वो कुछ सोचो तो सही भाई हो, वो कोई इनको समझाता ये हमारे ही भाई हैं, ये हमारे ही भाई हैं। तब मैं बददुआ, मैं गुस्से में इसलिए नहीं आता कि मैंने इनको समझाया कब, मैं इनके लिए रोया कब हूँ। वो बददुआएं देने के लिए तो हर कोई तेज हो जाता है, और बददुआ देने के लिए हर कोई हाथ उठाता है। वो गुस्सा, हुकूमत ऐसी, फौज ऐसी, जर्नैल ऐसे, पुलिस ऐसी, वक्ता ऐसा, ब्यूरोक्रेसी ऐसी, और डिप्टी कमिश्नर ऐसा, पटवारी ऐसा, कलर का ऐसा, ये गाने वाले ऐसे, ये गाने वाली ऐसी, ये फिल्म वाले ऐसे, ड्रामे वाले ऐसे। मैं कब कह रहा हूँ कि वो ऐसे नहीं हैं, पर मैं कैसे इनकार करूँ कि मेरे वो बहन भाई हैं। कलमे ने मुझे उनका भाई बना दिया, किसी को मेरी बहन बना दिया, किसी को मेरा भाई बना दिया। ईमानी इस्लामी अखुवत का फर्ज था कि मैं इनको समझाता, इनके पांव पकड़ता, इनके सामने हाथ जोड़ता, फिर रातों को उठ के इनके लिए रोता, दुआएं करता। फिर भी न मानते तो फिर मैं कहता या अल्लाह तू ही इनसे निमट ले। मैं कब रोया, मैंने कब समझाया, मैंने कब जाके पतंग उड़ाने वालों का दर खटखटाया, मैंने कब वो घरों की छतों पर पतंग उड़ाने वाले और नाचने वालों को, शराबें पीने वालों को मैंने कब जाके रो रो के समझाया था, और उन्होंने आगे ठुकरा दिया और इनकार कर दिया। फिर मैंने हाथ उठाए, मैंने तो ये नहीं किया, तो मुझे बद्दुआ का हक ही नहीं है, मुझे उनसे नफरत करने का हक नहीं है। नफरत करना तो आसान है मेरे भाइयों, नफरत करना कौन सा मुश्किल, हर एक दूसरे से मुतनफर है। और तो और वो थोड़ा सा किसी दीनदार में कोई कमी देख ले, उससे ही नफरत शुरू कर देते हैं। किसी आलिम में कमी नजर आ गई, उसका ही जनाजा निकाल देते हैं, उसकी गुड्डी बांध देते हैं। किसी नेक पाक औरत में कोई कमी नजर आ गई, उसका अफसाना बना देते हैं। नेक औरत पे तोहमत लगाने से
100 साल की इबादत अल्लाह ताला मरदूद कर देता है। हाँ, कज़्फ़ुल मुमिना कज़्फ़ुल मुहसिना यहदिमु अमला मिअत सना, किसी पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना 100 साल की इबादत को बर्बाद कर देता है। तो मेरे भाइयों, अब तो हुसैन पे रोया जा रहा है ढोल बजा के। सुभान, नातें पड़ी जा रही हैं ढोल बजा के। नातें तो पड़ी रहे थे ढोल बजा के, अब तो हुसैन पे रोना भी ढोल बजा के हो रहा है। हाय हाय, उनकी कुर्बानी कितनी नाकदर हो, कितनी रायगां चली गई उनकी जात के लिहाज से। हम रोने धोने में बड़े तेज, और जब जिंदगी में अमल का वक्त आता है तो हम भी इब्ने ज़ियाद के साथी शिमर की सफ में खड़े हुए, इब्ने ज़ियाद के सफ में खड़े हुए। जिस दुकानदार ने झूठ बोल के सौदा बेचा, ये हुसैन की सफ में है। जिस बच्चे ने माँ को बदतमीजी के साथ झड़क दिया, ये हुसैन की सफ में है। जिस बच्चे ने बाप का गिरबान पकड़ा, क्या ये हुसैन की सफ में है। जिस अफसर ने रिश्वत ले ली, जिस नौजवान ने शराब पी के नाचना शुरू किया, जिसने जिना के अड्डे चलाए, जिसने गाने बजाने के ठेके लिए, और जिसने कत्ल व गारत के मैदान गर्म किए, जिसने मिलावट की खोज किया, और जिसने उम्मत को नशे पे लगाया, हीरोइन चर्च बेचकर जिसने अपने घरों को चमकाया और बड़ी बड़ी गाड़ियों को खरीदा, और जिसको जुल्म सितम के बाजार गर्म करके अपने तख्त सजाए, तो ये क्या हुसैन के मानने वाले हैं? क्या ये उनसे मोहब्बत करने वाले हैं? और ये क़यामत का तराजू बड़ा खौफनाक है, कहीं हम उनकी सफ में न खड़े हो जाएं। जब अल्लाह ताला कहे वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों एक तरफ हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि हमें भी उसी सफ में खड़ा किया जा रहा हो। मेरे भाइयों, ये साल की इब्तिदा एक किस्सा लेकर आती है, एक दर्द भरी दास्तान, एक फरियाद लेकर आती है। सारी कायनात को गवार हो जाती है। हज़रत हुसैन के कत्ल पर सिर्फ ये नहीं कि इंसानियत रोई थी, जिन्नात रोए थे, जिन्नात, पत्थर पहाड़ रोए थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्ने अब्बास ने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में मट्टी पड़ी हुई है, चेहरा बदला हुआ है, हाथ में बोतल है, खून से भरी हुई है, और आप ऐसे उठा के खून उसमें डाल भी रहे। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? आपने फरमाया, ये मेरे हुसैन और उसके साथियों का खून है, मेरी उम्मत ने उसे कत्ल कर दिया। मैं क़यामत के दिन खुद मुद्दई बन के पेश होऊंगा, मैं खुद मुद्दई बन के। है जब हजरत कासिम शहीद हुए, हजरत हसन के बेटे कासिम जब शहीद हुए, तो हजरत हुसैन ने कहा था, बेटा, उन्होंने कहा, या अम्मा, पहला 72 में से 16 या 17 या 23, 3 कौल है। 16 आले रसूल थे, 17 आले रसूल थे। हसन बसरी फरमाते हैं 23 आले रसूल में से थे, बाकी खुद्दाम और गुलाम थे, बाकी जान निसार थे। सबसे पहले शहीद हुए मुस्लिम बिन औसच, ये पहला शहीद है। उनके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं, उनको लकब देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए, उनको तकरीम देने के लिए न मेरे पास अल्फाज हैं, न किसी और के पास अल्फाज हैं। सबसे पहला जिसने वफा को निभाकर अपनी जान का नजराना पेश किया, वो मुस्लिम बिन औसत थे, जो सबसे पहले शहीद हुए। उसके बाद आपके बाएं तरफ के झंडा बरदार हबीब बिन मुताहिर थे, जो शहीद हुए। फिर तो लाइन लग गई। जब लोगों ने देखा कि अब हम बचा नहीं सकते, तो उन्होंने कहा, कुर्बान तो हो जाओ, कुर्बान तो हो जाओ। ज़ुहैर इब्नुल क़ैम, ये आपके दाएं तरफ के झंडा बरदार, और हबीब बिन मुताहिर, ये बाएं तरफ के झंडा बरदार, और बीच में झंडा भाई अब्बास ने उठाया हुआ, जो मशहूर हैं साहिबुल लिवा अब्बास इब्न अली। हज़रत अली के 5 बेटे और भी शरीक थे, अब्बास, उस्मान, मोहम्मद, जाफर, अब्दुल्ला, ये 5 बेटे हजरत अली के। दूसरी बीवियों से शरीक थे, जिनमें से झंडा हजरत अब्बास के हाथ में था, और बीच में से दाएं बाएं वो लोग। जुमरात को वो हमलावर हो गए, तो हजरत हुसैन सोए हुए थे, उन्होंने आकर उठाया अब्बास कि वो तो दुश्मन सर पे आ गया है। सुनिए, अभी रसूलुल्लाह ख्वाब में मिले थे, कह रहे थे, बेटा हमारे पास आने की तैयारी करो, हमारे पास आने की तैयारी करो। ये ख्वाब सुना तो ज़ैनब रोने लगी। का ज़ैनब, हाँ सुनो बहाना अपने भाई की मौत पर, मेरे लिए मेरे बड़ों में उसवा हसना है। देखती नहीं हो, मेरा नाना भी चला गया, मेरी माँ भी चलेगी, मेरा बाप भी चला गया, मेरा भाई भी चलेगा, सारे मुझसे अफजल थे, मैं भी उसी रास्ते पर। कहने के भाई उनसे कहो आज रात की मोहलत दे दो, कल तुम्हें सोच के बताएंगे।
تو انہوں نے آ کر کہا ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے، کل سوچ کے بتائیں گے. کہ مہلت ہے. جب وہ آ گئے تو فرمایا دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ جمعہ کی رات مبارک ہوتی ہے، آؤ آج اپنے اللہ کو منا لیں. اللہ جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، لیکن پیسے کے لیے نہیں، ملک کے لیے. میں نے زندگی سے پیار کیا راتوں کو اٹھنے کے لیے اور دن میں روزے رکھنے کے لیے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کے لیے. میں نے زندگی کو چاہا، میں بھی زندگی کو چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں. دعا کرو جی اللہ مجھے بچوں کے لیے سلامت رکھے، اللہ میرے بچوں کے لیے مجھے سلامت رکھے، اللہ میرے بچوں کو برسر روزگار کر دے، پھر بے شک میں مر جاؤں. بچیوں کی شادی ہو جائیں، پھر بے شک میں مر جاؤں. میرے بچے اپنے اپنے ٹھکانے پر لگ جائیں، پھر بے شک بلاوا آ جائے. ہم جیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہم جیتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، اپنی شہوت کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اپنی تجارت کے لیے. وہ لوگ جیے. معاذ ابن جبل کو جب موت نے جھٹکا دیا کہ اللہ تو گواہ ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، پر زندگی کی وجہ سے نہیں بلکہ شدید گرمی میں روزے کی پیاس برداشت کرنے کے لیے، راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور علم کی مجلسوں میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار رہا. حضرت حسین نے فرمایا کہ دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج آخری رات ہے، جمعہ کی رات ہے، مبارک رات ہے، آؤ اپنے اللہ کو آج راضی کر لیں. آخری نماز ہے پڑھ لیں، آخری رات ہے، بیدار ہو کر اپنے اللہ کو منا لیں جن سے اللہ پہلے ہی مانا ہوا ہے. مجھے تو پتا بھی نہیں کہ مجھ سے مانا ہے کہ نہیں، آپ کو تو پتا بھی نہیں آپ سے راضی ہے کہ نہیں. ان سے تو پہلے سے راضی تھا، وہ تو ماں کی گود میں کھیلتے تھے جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. وہ تو ماں کی گود میں بشارتیں لے گئے تھے. ایک رات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حسن حسین سوئے ہوئے، حضرت علی بھی سوئے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں موجود. حسن کی آنکھ کھلی، انہوں نے پانی مانگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ گئے، گلاس لیا، گھڑے سے پانی نہیں لیا، باہر نکل گیا. حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی، شاکن بکی، اس کا دودھ خشک ہو چکا تھا. آپ نے اس کے تھنوں پہ ایسے ہاتھ پھیرا، وہ بھر گئے دودھ سے. پھر آپ نے تازہ دودھ گلاس میں نکالا اور گلاس بھر گیا. گلاس لے کر اندر آئے، اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے رضی اللہ عنہما. وہ آگے بڑھے، بھائی سے آگے بڑھ گئے، چست تھے، بڑے بھائی سے چست تھے، وہ آگے آ گئے. تو آپ نے کہا حسین پیچھے ہٹ جاؤ. حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے دونوں سے پیار ہے. جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دیا جائے گا، جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دیا جائے گا. پھر آپ نے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا. پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے. اس سارے قصے میں حضرت علی نہیں اٹھے، سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی. تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں کے پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں. حضرت حذیفہ ملنے کے لیے آئے. آپ نے کہا حذیفہ کیسے آئے؟ یا رسول اللہ ملاقات کو. کبھی ایک فرشتہ مجھے پیغام دے کر گیا ہے کہ فاطمہ میری بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہے، حسن حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. معصوم ویسے آپ کو حضرت حسن سے زیادہ محبت تھی کہ حضرت حسن امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت امام حسین اس کا برعکس تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا حضور کے مشابہ تھے. اور آپ کا قد درمیانہ کانا ربعتن، درمیانہ قد لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ قد امام حسین کا لمبا تھا نہ چھوٹا تھا. اور رجل الشعر، حضور کی طرف بال نیم گھنگریالے تھے. جب امامہ باندھتے تھے تو آپ کے بال اتنے لمبے ہوتے تھے کہ پگڑی کے نیچے یہاں گردن پر آپ کے بال نظر آتے تھے. اتنے لمبے آپ بال رکھتے تھے کہ یہاں کان کی لو سے نیچے اتر کر گردن کو بالوں نے ڈھکا ہوا ہوتا تھا. واسع الجبین، آپ کا ماتھا کوشادہ تھا. مشرب اللون، آپ کے گال گلابی سے چمکتے تھے. متماسک البدن، آپ کا بدن مضبوط اور گٹھا ہوا تھا. کس اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک بڑی گھنی تھی. زخم العظام، آپ کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھی. بعید المنکبین، آپ کے کندھوں کا فاصلہ کافی لمبا تھا، یعنی چھاتی سینہ کافی چوڑا. رہبر رق اور واسع صدر، آگے سینہ بھی بڑا چوڑا تھا. اور
اور رحب الراحت رحب الکفین والقدمین، آپ کی ہتھیلی بڑی کشادہ اور پاؤں کے تلوے بھی بڑے کشادہ. یہ شجاعت اور سخاوت. جس آدمی کی ہتھیلی چوڑی ہو اور پاؤں کے تلوے چوڑے ہوں، یہ اس کی شجاعت اور اس کی سخاوت پر دلالت کرتے ہیں. یہ عرب کا علم قیافہ بتاتا ہے، کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں. یہ علم قیافہ جو عرب میں بڑا مشہور تھا، یہ علم کہ یہ خود ہمارے نبی کے بھی رحب الراحہ، آپ کی ہتھیلی کشادہ، آپ کی ہتھیلی بھی کشادہ، حسین کی ہتھیلی بھی کشادہ، متماسک البدن. حضور کے بارے میں بھی آتا متماسک البدن، ہمارے نبی کا بدن مضبوط. حسین متماسک البدن، حسین کا بدن مضبوط. ہمارے نبی جو بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا فاصلہ زیادہ. حسین کے بارے میں بھی آتا بعید ما بین المنکبین. اور کان فی صوتہ غنہ، امام حسین کی آواز میں ایک نغمہ تھا، سریلی آواز. بعض آوازوں کی سن کے آدمی کہتا چھپی کر جاتا کہیں گے. بعض آواز سریلی ہوتی ہے، نہ چاہنے کے باوجود جی چاہتا ہے یہ بولتا رہے بولتا رہے. تو حضرت حسین کی آواز میں نغمہ تھا. کانا فی صوتہ غنہ، غنہ کہتے ہیں نغمے کو، سر بھری آواز، سریلی آواز. تو آواز میں ایک نغمہ اور شکل صورت ایسی حسین جمیل. یہ وہ سوار ہیں جنہیں اللہ کے نبی کے کندھوں پر سواری ملی. یہ وہ سوار ہیں جنہیں نبی کی کمر پر سواری ملی. دونوں کو کندھوں پہ یوں اٹھایا ہوا تھا. حضرت عمر کہنے لگے کیا کہنے کیسی عمدہ سواری ہے. نعم المطیۃ مطیۃکما، بھائی تمہاری سواری بڑی اعلیٰ. تو ہمارے نبی نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں. سوار کون سا کم ہے؟ فرض نماز ہو رہی، فرض، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی بھاگ کے آئے اور حضور کے کندھوں پر چڑھ گئے، کمر پہ چڑھ گئے. آپ نے سجدے کو لمبا کر لیا. پھر اس کے بعد آہستہ سے آپ اٹھے اور ہاتھوں سے ان کو سنبھالا، ہاتھوں سے سنبھال کر ان کو آہستہ سے نیچے اتار کے بٹھا دیا. پھر خود نماز میں کھڑے ہو گئے. پھر جب آپ سجدے میں جاتے تو ایک بھائی نیچے گھس جاتا، ایک اوپر چڑھ جاتا. تو آپ نیچے والے کے لیے سینہ سمیٹ لیتے اور ہاتھ یوں کر دیتے تاکہ اس کو نیچے کھیلنے میں آسانی رہے. اوپر والے کو کندھے پہ بٹھائے ہوا نماز نہیں، نیچے والا نیچے کھیل رہا، اوپر والا اوپر کھیل رہا. جن کو کھلانے والا اللہ کا رسول ہو، میری گندی زبان ان کا کیا مقام بیان کر سکتی. لیکن وہ خون دے گئے، وہ جان قربان کر گئے، ہمیں بتا گئے پیسے پہ بک نہ جانا، کرسی پہ بک نہ جانا، اولاد پہ فروخت نہ ہو جانا، عہدوں پہ سودے نہ کر جانا. یہ مٹ جانے والی جھوک ہے، یہ فنا کا گھر ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے. یہاں آنے والے کے لیے جانا مقدر، جہاں زندہ رہنے والے کے لیے موت مقدر. پر وہ موت مرو کہ اللہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے، وہ موت مرو کہ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنا بنا لے. تم سے راج ہم نے تو نہ ان کو دیکھا، نہ وہ واقعہ دیکھا، نہ ان کو دیکھا، لیکن پھر بھی ہمارے دل انہی کے لیے دھڑکتے ہیں، ہم انہی کے لیے ہوتے ہیں. ہم نے تو یزید کے لیے کبھی آنسو نہیں بہائے، ہم نے تو اس کو کبھی فاسق قرار نہیں دیا. وہ فاسق تھا، وہ ظالم تھا، وہ سفاح تھا. ہم تو ابن زیاد کے لیے اور شمر لعین مردود کے لیے ہم نے تو کبھی اپنے دل میں کبھی نرمی کو داخل ہوتے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ فتح کے جھنڈے گاڑ گئے. میرے بھائیوں، ہم نفسیاتی طور پر پورے مسلمان ہیں اور عملی طور پر پورے اسلام سے دور ہیں. جب نفسیات میں اور اپنے اندر میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حسین کے لیے روتا ہوا پاتے ہیں. ہم ٹیپو کے گلے میں سرا ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم سراج الدولہ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. ہم ہارا ہوا جرنیل جنگ آزادی کا، 1857 کی جنگ آزادی کا ہارا ہوا سردار جنرل بخت خان، ہم اس کے لیے عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اور جیتا ہوا نواب شجاع الدولہ اور جیتا ہوا مرزا الہی بخش اور جیتا ہوا نجف خان، یہ 3 غدار ہیں دلی کا سودا کرنے والے. میر صادق ہے، میر صادق اور غلام علی لنگڑا، میر غلام علی لنگڑا اور میر صادق، یہ ہیں دکن کا میسور کا سودا کرنے والے. اور میر جعفر یہ ہے بنگال کا سودا کرنے والا. یہ جزیریں لے گئے، یہ حکومتیں لے گئے، یہ دنیا کی عزتیں لے گئے. اور ٹیپو گردنیں کٹا گیا، سراج الدولہ ذبح ہو گیا.
जनरल बख्त खान को तारीफ न देख सकी, न मुअर्रिख की नजर देख सकी, न किसी के कलम में वो आ सका कि वो किस गोद में जा सोया, किस वादी में सोया, किस कब्र ने उसको पनाह दी, किस धरती ने उसको पोशाक पहनाई, नहीं मालूम। लेकिन मेरा दिल आज भी उसकी मोहब्बत से भरा हुआ है। वो भरा हुआ है। जो थोड़ा सा तारीफ जानता है वो अपने अंदर में झांक कर देखेगा, इन्हीं को बड़ा बनाएगा और मीर सादिक पर वो लानत का टीका लगाएगा और मीर जाफर पर, शुजाउद्दौला पर, नजफ खान पर, इलाही बख्श पर, मीर सादिक पर, गुलाम अली लगड़े पर वो लानतें बरसाता हुआ अपने अंदर में देखेगा और टीपू के लिए रोएगा, सिराजुद्दौला के लिए रोएगा, हुसैन के लिए रोएगा, इब्न ज़ियाद के लिए दोज़ख की दुआएं करेगा, उससे मरदूद होने का जबान से भी कहेगा। लेकिन जब वो खुद तराजू हाथ में पकड़ता है फिर पता नहीं क्यों मीर सादिक बन जाता है। जब अपने हाथ में अदालत का कलम पकड़ता है फिर पता नहीं क्यों वो इब्न ज़ियाद बन जाता है। कातिल को छोड़ देता है, मकदूल को कि वो रफा का की आहें और सिस्कियां और रोना धोना उसके दिल को पिघलाता नहीं है। मजलूम का रींगना उसके दिल पे कोई असर नहीं करता। जब वो खुद हुक्मरान बनकर कुर्सी पर बैठता है तो इब्न ज़ियाद की सफ में नजर आता है और जब वो तारीख के औरात पलटता है तो हुसैन के लिए रोता है और जब वो तारीख की किताब के सामने बैठता है तो टीपू को अपना हीरो मानता है और जब वो दुकान पर, तिजारत पर, मिल पर, फैक्ट्री पर, शराब पर, हुकूमत पर, सियासत पर, अदालत पर, मनसब पर, ओहदे पर जब वो बैठता है तो फिर अपने आप को मीर जाफर की सफ में खड़ा कर लेता है, मीर सादिक की सफ में खड़ा कर लेता है, शिमर लईन पलीस की सफ में खड़ा कर लेता है। मेरे भाइयों, अंदर झांको तो बावजूद इसके कि बातिल ने हमें बर्बाद कर दिया पर हमारी नफ्सियात नहीं बदल सकती। सिवाय चंद लाखों करोड़ों में कोई एक है जिनका ज़मीर मर गया और जिनका ज़मीर सो गया। वरना मेरे भाइयों, हमने बहुत करीब होकर देखा है, बड़े बड़े नाफरमानों के अंदर भी हमने एक सच्चा मुसलमान पाया, पर वो सोया हुआ है। कोई होता जो उसे जगा देता, कोई होता जो उसके लिए आंसू बहाकर और अल्लाह को मनाकर उसे निकाल के ले आता। वरना मेरे भाइयों, बहुत करीब से देखा है लोगों को, अंदर का मुसलमान, उसे मारना इतना आसान नहीं है। कोई लाखों में एक होता है जो अपने अंदर को जिसका मुसलमान मर जाता है। वरना मैंने बहुत कम देखा अंदर के मुसलमान को मरा हुआ। तो मेरे भाइयों, मैं इस वाक़े का सबक याद कराना चाहता हूँ कि वो लोग एक बोल पर अपनी दुनिया को जन्नत बना सकते। एक बोल पर सईद बिन अब्दुल्ला हनफी कहने लगे कि अगर मुझे यूं पता होता ना कि मैं, हजरत इमाम हुसैन ने कहा भाई आज रात बीच में है, जो जाना चाहता चला जाए, अपने लिए बच्चों के पास चला जाए, उन्हें मैं मतलूब हूँ, मुझे पकड़ लेंगे तो तुम सबको कुछ नहीं कहेंगे, चले जाओ। तो सईद बिन अब्दुल्ला हनफी खड़े होकर कहने लगे कि बात यह है, अगर मुझे ये पता होता कि 1000 जिंदगियां मुझे मिलें और हर जिंदगी में मैं तेरे बचाने में कत्ल हो जाऊं और तू बच जाए तो मैं तेरे ऊपर 1000 दफा भी कत्ल होने को तैयार था। ये तो एक कत्ल है जो अभी खत्म हो जाएगा। हम तुझे छोड़ के चले जाएं तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएं और अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएं? ये कैसे हो सकता है? तो ये तन्हा को बुरैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर कहने के, लोगों याद रखो, अब मैं बुढ़ापे में दाखिल हो रहा हूँ, मेरी जवानी गुजरी, मेरा बचपन गुजरा, सारा जग जहान जानता है मैं कभी बातिल का साक्षी न बना, मेरे दामन पर कोई बदनुमा दाग नहीं, ज़िना का, शराब का, जुल्म का, सितम का, मेरा दामन साफ है और आज मैं सबसे अजीम मकसद पे जान देने वाला हूँ। और अल्लाह की कसम, हम बेसाब हैं, हम चाहते हैं कि ये कूफा वाले जल्दी से आ जाएं और हमारी गर्दनें उड़ा दें, क्योंकि अब हमारे और जन्नत की हूरों को गले लगाने में सिर्फ एक ही बात रुकावट बन रही है। सुन रहे हो वो क्या कह रहे हैं? इनको मारने से क्या मिलेगा? जो मरने पर खुद तैयार हो उसके लिए तो मौत कोई सजा नहीं है। शमर ने कहा ना ज़हर मिनल क़ैन से, अरे हम तुम सबको आपकी गर्दनें उड़ा देंगे। तो ज़हर अबिल मौत तो ख़व्विफ़ुनी, अरे तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कैन का बेटा ज़हर हूँ, तू मेरे जैसे को मौत से डराता है। अल्लाह की कसम, मौत हमारे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत पैगाम है। मौत तेरे जैसों के लिए अजाब है, जब तुम मरोगे तो जहन्नुम की आग में जलोगे। तुम्हारे लिए, हमारे लिए राहत है मौत, हमारे लिए राहत है मौत।
مگر یاد رکھو آج ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں بس اتنی رکاوٹ باقی ہے کہ یہ کوفی آ کر ہمیں قتل کریں اور ہم جنت میں جا کے پہنچ جائیں. ان کو مارنا کہاں آسان کام ہے. یہ تو مر کے بھی نہیں مر سکتے. دیکھتے نہیں وہ مر کے بھی زندہ ہیں, دیکھتے نہیں وہ مر کے بھی ان پہ آج بھی رویا جا رہا ہے. دل ان کے لیے غمگین, زبان ان کی تعریف میں مدح سرا ہے. کیوں ہے؟ جو اللہ پر مرتے ہیں وہ نہیں مرتے, جو اللہ پر قربان ہوتے ہیں وہ نہیں مرتے, وہ زندہ ہو جاتے ہیں. اور بھائیو, پیٹ پہ نہ مرو, پیسے پہ نہ مرو, چوپڑی پہ نہ مرو, منصب حکومت پہ نہ مرو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, ہم آج عہد کریں, نیا سال ہے, کہ ہم اللہ کے لیے جینا سیکھیں, اللہ کے لیے مرنا سیکھیں, تاکہ اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن ان لوگوں کے نوکروں غلاموں کی صف میں کہیں پیچھے کھڑا کر دے تو ہمارا بھی کام بن جائے گا. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ ان کے آخری صف میں کہیں پیچھے اللہ ہمیں بھی جگہ دے دے. یہ تمنائیں لے کر زندگی گزارو, یہ تمنائیں لے کر ایک سال کی ابتدا کرو. تو جب زہیر بن الخین یہ دائیں طرف کے تھے نا سردار, ان کے شہادت پر بہت صدمہ ہوا. جب وہ گر رہے تھے تو حسین کے کندھے پر ہار مچا, اقبل خدیت ہادیا مہدیا, آگے بڑھ, تو پہلے بھی ہدایت یافتہ تھا, آج بھی ہدایت یافتہ ہے, آگے بڑھ. اقبل خدیت ہادیا مہدیا. ہاں کیوں کہ تلقى اليوم جدك النبيا, تو مر نہیں رہا, تو اپنے نانا سے ملنے جا رہا ہے. چل چل آگے بڑھ. وحسنا والمرتضى عليا, دیکھ تیرے لیے حسن اور علی آ چکے ہیں تیرا استقبال کرنے کے لیے. ہاں ذل جناحین جعفر الکمیا, وہ تیرا چاچا ذل جناحین جعفر بھی جس کے موتا کی لڑائی میں ہاتھ کٹ گئے تھے, آج ان کے پوتے بھی موجود ہیں. عون اور محمد بھی شہید ہوئے. حضرت جعفر کے پوتے, حضرت عبداللہ کے بیٹے, بہن زینب کے بیٹے. چل 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 اسد اللہ الشہید المحیا. آگے تیرا حمزہ او شہداء کا سردار, وہ بھی ہار لیے کھڑا, ادھر حسن کھڑا, ادھر حسین کھڑا, ادھر جعفر کھڑا, اور سب سے آگے رسول اللہ کھڑا ہے. تجھے کیا تکلیف ہے مرنے میں؟ اقبل رضیت ہادیا مہدیا, تلقى اليوم جدك النبيا, حسنا والمرتضى عليا, ذا الجناحين جعفر الكميا, اسد اللہ الشہید المحیا. جو مر کے بھی زندہ ہیں وہ تیرے استقبال کو ہیں. یہ کہتے کہتے گر کے جان دے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب سب کچھ, پہلے 35 گھوڑ سوار تھے, باقی پیدل تھے, گھوڑے تو پہلے